الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لي ولكم في القرآن المجيد ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا۔ تعریف و توصیف کا مستحق اللہ رب العالمین کی ذات ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور کائنات میں بسنے والی تمام مخلوقات کی روزی کا بندوبست فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، آپ کے سامنے قرآن مقدس سورہ دہر کی کچھ آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، بے شک اللہ کے نیک بندے یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، وہ
پلائے جائیں گے ایسی شراب جس کی ملاوٹ کافور کی ہوگی، عینا یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، وہ ایک چشمہ ہوگا، اللہ کے وہ نیک بندے اس چشمے سے جہاں چاہیں گے نالیاں نکال لیں گے یا اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، وہ اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا جو اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں ایسے دن سے جس کی برائی چاروں طرف کو گھیرنے والی ہوگی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اللہ نے کہا کہ کھانے کی محبت کے باوجود یتیم کو کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھلاتے ہیں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ کھانے کی حاجت ان کو ہے، ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ کہتے کیا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں کھلاتے ہیں صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی خوشی پانے کے لیے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے بدلہ نہیں چاہتے ہیں، ولا شکورا، اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو۔ اللہ رب العالمین نے جنت کا نقشہ کھینچا ہے کہ جنت میں اللہ کے نیک بندوں کو کیا پلایا جائے گا، وہ کون سی شراب ہوگی، اور اس کی نہریں ہوں گی، نہر ہوگی۔ اللہ کے بندے جہاں چاہیں گے اس کو وہاں سے چشمے سے نہریں نکال لیں گے۔ اللہ نے ان کی ایک صفت بیان کی ہے شروع میں، یوفون بالنذر، وہ نظر کو پورا کرتے ہیں۔ ہمارا موضوع آج نظر کے تعلق ہی سے ہے، کیونکہ عام طور سے دنیا میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ آدمی کوئی کام کرنا چاہتا ہے یا اس کا کام نہیں ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ نے میرا یہ کام کر دیا تو میں یہ کام کروں گا، یہی نظر ہے۔ یعنی وہ شرط لگاتا ہے کہ اگر میری دکان چل گئی، اللہ نے مجھے بیٹا نہیں دیا ہے، اللہ نے بیٹا دے دیا تو میں فلاں کام، نیک کام کروں گا، یہی نظر ہے، اسی کو نظر کہا جاتا ہے۔ کچھ نظریں شریعت کی نظر میں اچھی ہیں اگر مانتا ہے تو، اور کچھ نظریں شریعت کی نظر میں کیا کفر ہیں، شرک ہیں، کبیرہ گناہ ہیں۔ کوئی آدمی اللہ کے لیے نظر مانتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا، میرا لڑکا پاس ہو گیا، مجھے نوکری مل گئی، میرے بچے کو نوکری مل گئی، میرا کاروبار چل گیا، تو میں روزے رکھوں گا، اتنے نوافل پڑھوں گا، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کروں گا۔ تو یہ کیا، یہ جائز نظر ہے، اللہ کے لیے مان رہا ہے، یہ پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ حضرت مریم کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے نا، جب مریم علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں تھیں تو مریم علیہ السلام کی ماں نے نظر مانی تھی، کہا اللہ میرے پیٹ میں جو ہے میں اس کو تیرے لیے نظر کرتی ہوں۔ لیکن جب لڑکی پیدا ہو گئی تو افسوس ہوا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، لڑکے جیسے کیسے ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے مریم ہی کو قبول کر لیا۔ لیکن انہوں نے پہلے ہی نظر مان دی تھی، کوئی شرط ورط نہیں رکھا تھا۔ دیکھیے کہ اللہ جو پیٹ میں ہے یہ تیرے گھر کے لیے وقف ہوگا، تیرے گھر کی خدمت کرے گا، تیری عبادت کرے گا، تیرے گھر کی خدمت کرے گا۔ تو یہ کیا کوئی شرط نہیں لگایا تھا، آج ہم شرط لگاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی حدیث سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن النظر، نظر سے روکا ہے، اور کیا کہا، انہ لا یاتی بخیر وانما یستخرج بہ من البخیل، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک تو نظر سے روکا، پھر آپ نے کہا نظر کوئی بھلائی لے کر نہیں آتی ہے، ہوتا کیا ہے، اس کے ذریعہ سے بخیل سے مال کو نکلوا لیا جاتا ہے،
مطلب کیا ہوا؟ یعنی نظر مان لینے سے کہ اللہ ایسا کر دے گا تو میں یہ کروں گا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اس کی بنا پر اللہ سنتا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ارے بھائی چاہے دل میں آپ رکھیں کہ ایسا اللہ کرے گا تو میں کروں گا، یہ بھی نظر ہے، زبان سے اس کا اظہار کریں چاہے نہ کریں، دل میں یہ ٹھانے رہیں کہ اللہ کرے گا تو میں کروں گا، نہیں، ایسے ہی کیجئے آپ۔ اور اللہ نے جب کر دیا تو خوشی میں، شکرانے میں آپ اور دیجئے اللہ کے راستے میں، یہ اس کا شکریہ ہے، اللہ کے راستے میں آپ خرچہ کریں۔ لیکن آدمی نظر پہلے سے مان دے کہ ایسا ہوگا تو کروں گا، تو آپ فرماتے ہیں یہ کوئی بھلائی نہیں لے کر کے آتی ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ بخیل سے مال کو نکلوا لیا جاتا ہے اس کے ذریعے سے، نظر مان دیا تو اب ضروری ہے، کرو، اس کو کرنا پڑے گا، فرض ہے، واجب ہے، نہیں کرو گے تو گنہگار ہوگے۔ اللہ کے لیے مانا ہے تو بھی اللہ کے لیے مانا ہے، دیکھو اللہ کے لیے، میں نے کہا نا نظر دو قسمیں، ایک لوگ اللہ کے لیے مانتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے، کس کے لیے مانتے ہیں ابھی سنیں گے آپ۔ تو نہ کیا کیسے بخیل سے کیسے بھائی یوں تو خرچہ نہیں کرتا ہے، یوں صدقہ خیرات اللہ کے راستے میں نہیں کرتا ہے، لیکن کوئی کام اٹکا ہوا ہے، اس کا نہیں ہو رہا ہے، مراد پوری نہیں ہو رہی ہے، تب اس نے مانا، تو گویا کہ اللہ سے وہ شرط لگا رہا ہے، اللہ سے سودا کر رہا ہے کہ اللہ تو ایسا کرے گا تو میں دوں گا، نہیں کرے گا تو نہیں دوں گا۔ تو اللہ سے سودا کر رہے ہو گیا، ہم سودا کر رہے ہیں اللہ سے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ کبھی ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ کوئی بھلائی نہیں لاتی ہے، کبھی ہوتا کیا ہے، اس کی نظر تقدیر کے موافق ہو جاتی ہے۔ تقدیر کے موافق کیا؟ ارے وہ چیز لکھی ہے بھائی، ہر چیز کا ایک وقت متعین ہے، ہر چیز کا اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے کہ ایسا ہوگا، ہم نظر مانیں کہ ہم ایسا کریں، اگر اللہ نے ایسا کیا تو ایسا کروں گا میں، اتفاق سے وہ کام ہو گیا، تو آپ نے یہ سوچا، ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے نظر مانا تھا اس لیے یہ کام ہوا ہے، تقدیر کے موافق ہو گیا یہ ہے نا، تو اب اس کو نکالنا پڑا، اس نے نکالا تو کہا بخیل سے مال نکلوایا جاتا ہے، نکالنا پڑتا ہے اس کو، اور نہیں بھی ہوا تو دینا پڑے گا، یہ سوچ لینا آپ، ضروری ہے، نظر مانا نا تو دینا پڑے گا، نظر ماننا تو دینا پڑے گا، نظر ماننا ہی نہیں چاہیے، بس دل میں رکھو کہ اللہ دے گا ہمیں نا، تو اللہ کے راستے میں خوب صدقہ خیرات کریں گے، کیونکہ وہ حدیث بھی اس طرح ہے بھی کہ ایک آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے، رشک کہاں جائز ہے، کسی کو اللہ نے علم دیا ہے، قرآن کا علم دیا ہے، دین کا علم دیا ہے، وہ اللہ کے راستے میں کیا خوب لوگوں کو سیکھتا سکھاتا ہے، خود بھی عمل کرتا ہے، اور ایک کو کسی کو مال دیا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچہ کرتا ہے، تو دوسرا آدمی دیکھ کر کے رشک کرے کاش اللہ نے ہمیں بھی علم دیا ہوتا تو ہم بھی ایسے ہی کرتے، جیسے یہ سیکھتا سکھاتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے اور مال دیتا تو ایسے ہم بھی خرچہ کرتے اللہ کے راستے میں، تو یہ جائز ہے، تو یہ آدمی دل میں رکھے، اس طرح تو جائز ہے کہ ہم بھی یہ نیک کام کرتے، لیکن یہ کہ ہوگا تو دوں گا میں اللہ کے راستے میں، نہیں دوں گا تو یہ جائز نہیں ہے اس طرح شرط لگانا، اس لیے آپ نے کہا بخیل سے مال کو نکلوایا جاتا ہے۔ تو یہ نظر جائز نظر بھی آپ نے کہا نا، جائز نظر بھی اگر کسی نے مانا ہے اور اس کو مشقت طلب ہے، مشقت طلب، تو یہ جائز ہی نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر اب آدمی کہے کہ چلو اللہ نے ہمارا یہ کام کر دیا تو ہم یہاں سے کیا حج کرنے کے لیے جائیں گے پیدل۔ ابھی وہ شہاب بھائی ہے، یوٹیوب پر خوب دیکھا ہوگا، بڑے چرچا ہے نا، کچھ دنوں پہلے چل رہا تھا، ابھی شاید نہیں پہنچا ہوگا، ہے نا، مکہ، تو بڑا چرچا اس کا ہے، ایک فوج چلتی ہے اس کے پیچھے، اور ایک گروپ ہو جاتا ہے کہ کتنا مقدس سفر ہے، جانے سے ثواب ملے گا، قدم قدم پر ہے، وہ کیا ہے بھائی، کر رہا ہے تو کر رہا، ٹھیک ہے، لیکن ایک تو اگر شریعت کی میزان پر تولا جائے نا تو وہ بھی صحیح نہیں ہے، بھائی حج کرے ہو لیکن تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو، اللہ نے وسائل دیے ہیں تو وسائل کو استعمال کرو، اللہ دل دیکھتا ہے کہ بندہ کتنے خلوص کے ساتھ آ رہا ہے ہمارے پاس۔ ہاں اس کے پاس اگر وسائل نہ ہوں لیکن ایک تمنا ہے، ہر کسی کی تمنا ہوتی ہے کہ ہم خانہ کعبہ کو دیکھیں، مکہ مدینہ دیکھیں، تو آدمی ویسے چل دے گا، ہم پیدل ہی جائیں گے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو جائیں گے ہم، چاہے جیسے ہو جائیں گے ہم، لیکن وہ بھی ہے نا کہ بال بچوں کو فری یوں ہی چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہو، سب کا انتظام ہونا چاہیے، فرض ہی نہیں ہے نا سب کے اوپر، پہنچنے کا ذریعہ ہو تو فرض ہے، ہمارے پاس طاقت ہو تو فرض ہے، حج نہیں تو فرض نہیں ہے، اور وہ بھی پیسے والوں کے لیے سال میں ایک مرتبہ، جو صاحب نصاب ہیں، زندگی میں ایک مرتبہ، باقی یا پھر نوافل ہی ہوں گے،
تو دیکھیے اللہ کے رسول نے کے زمانے میں ایسے بہت سارے واقعات، کئی واقعات ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو ایک آدمی باہر کھڑا تھا دھوپ میں، آپ نے دیکھا کہ دھوپ میں کھڑا ہے، پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ تو کہا کہ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ابو اسرائیل اس کی کنیت تھی، کہا اللہ کے رسول اس نے نظر مانی ہے کہ میں دھوپ ہی میں کھڑا رہوں گا، اور کہا میں بیٹھوں گا نہیں، سائے میں نہیں آؤں گا، کسی سے بات نہیں کروں گا، اور میں روزہ رکھوں گا۔ تو آپ نے کہا کہ اس سے کہو ہے نا لی یتکلم، وہ لوگوں سے بات کرے، ولی یستظل، سائے میں آ جائے، ولیقعد، اور بیٹھ جائے، ولی یتم صومہ، اور اپنا روزہ مکمل کرے۔ بھائی جتنے دن کا اس کا خیال تھا کہ اتنے دن کا روزہ رکھوں گا، وہ روزہ پورا کرے۔ بھائی روزہ نیک کام ہے، یہ دھوپ میں کھڑے ہونا اور نہ بیٹھنا اور سایہ حاصل نہ کرنا، دھوپ میں رہنا، اللہ کو جسم کو تکلیف دینا نہ پسند نہیں ہے۔ اللہ تو دل دیکھتا ہے نا، ارے تم اپنا کوئی چیر لے ہوئے اپنا خون بہائے اللہ کے لیے، یہ سب جائز ہی نہیں ہے بھائی اسلام میں تکلیف دینا۔ تو کہا کہ وہ روزہ رکھے، آپ نے اس طرح اس کو حکم دیا۔ ایک آدمی کو دیکھا آپ نے کہ اپنے بیٹوں کے کندھوں کے سہارے چل رہا ہے، بیچ میں سہارا لے کر چل رہا ہے، پوچھا کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا، بتایا گیا کہ اس نے نظر مانی ہے اس طرح پیدل چل کر کے بیت اللہ جانے کی، خانہ کعبہ تک چلنے کی۔ تو کہا کہ اس کو کہو سوار ہو جائے، آپ نے حکم دیا کہ سوار ہو جائے، اور آپ نے کہا ان اللہ ان تعذیبی ھذا نفسہ لغنی، کہ اللہ رب العالمین اس کے اپنے جسم کو تکلیف دینے سے بے نیاز ہے، اور آپ نے حکم دیا سوار ہو جائے۔ اب آپ غور کیجئے، وہ پیدل وہ بھی چل رہا تھا بیچارہ، لیکن آپ نے کیا کہا؟ اب بھائی سواری ہے، سوار ہو جا۔ نیک کام کیا ہے؟ نیک کام حج کرنا ہے نا، خانہ کعبہ میں نماز پڑھنی ہے۔ یہ تھوڑے کہ گھسیٹ کر کے جاؤ، لوٹتے ہوئے جاؤ، اپنے جسم کو رگڑتے ہوئے جاؤ، یہ تھوڑے اسلام میں، اسلام یہ سب جائز ہی نہیں ہے کہ فالتو جسم کو تکلیف دیا جائے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نظرت اختی، میری بہن نے نظر مانی، کیا؟ ان تمشیا الی بیت اللہ حافیہ، میری بہن نے نظر مانی کہ وہ ننگے پاؤں خانہ کعبہ کی طرف جائے گی۔ فامرتنی ان استفتی لہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میری بہن نے حکم دیا کہ میں اس کے لیے اللہ کے رسول سے فتویٰ پوچھوں، مسئلہ پوچھوں۔ فاستفتیتہ، عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے پوچھا، تو آپ نے کہا ولتمشی ولترکب، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے کہا کہ اس کو کہو کہ پیدل بھی چلے اور سوار بھی ہو جائے۔ بھائی اگر اس کو ضد ہے کہ میں پیدل ہی چلوں گی، تو کہا پیدل بھی چلے، سوار بھی ہو جائے، تکلیف نہ دے، پیدل چل سکتی چلے، پھر سوار ہو جائے، اور کیا ہے، تکلیف نہ اٹھائے۔ ایک دوسرے صحابی کا واقعہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں کہ اللہ کے رسول سے ایک آدمی نے کہا کہ ان رجلا قال یوم الفتح یا رسول اللہ انی نذرت ان فتح اللہ علیک مکۃ ان اصلی فی بیت المقدس۔ اس نے کہا آدمی نے کہ اللہ کے رسول میں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ نے مکہ کو فتح کر دیا، یہ فتح مکہ ہی کے دن ہے، جب مکہ فتح ہوا اسی دن کی بات ہے، مکہ فتح ہو گیا، تو کہا اللہ کے رسول میں نے نظر مانی تھی کہ مکہ اگر فتح کر دیا، فتح ہو گیا، اللہ نے فتح دے دیا آپ کو، تو میں بیت المقدس میں نماز پڑھوں گا۔ ابھی دیکھیں مدینہ کہاں ہے نا، اور کہا بیت المقدس مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھوں گا، تو آپ نے کہا صلی ہا ہونا، کہا یہی نماز پڑھ لے۔ فسالہ، پھر پوچھا اس نے، تو آپ نے کہا صلی ہا ہونا، یہی نماز پڑھ لے۔ فسالہ، پھر اس نے پوچھا، تو آپ نے کہا شانک اذن، اب تیری مرضی ہے، بھی نہیں مانتا تو مان نہ مان، یعنی اللہ کو اتنی تکلیف گوارا نہیں ہے۔ اچھا ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے، یہ جائز اس کی نظر تھی، جائز نظر تھی، حرام نظر نہیں تھی، اللہ ہی کے لیے مانا تھا، اور بیت المقدس مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنی تھی، لیکن آپ نے کہا کیا کہا بھئی اس کی فضیلت زیادہ ہے بیت المقدس سے، کس کی؟ حرم کی،
فتح مکہ کی بات ہے نا، مکہ میں کی بات ہے، یہ مکہ میں ہو رہا ہے معاملہ، سوال جواب کہ نظر مانا تھا اس نے، تو کہا یہی نماز پڑھ لو۔ مسجد حرم میں ایک نماز پڑھی جائے تو 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ہے، 1,00,000 نماز کے برابر۔ مسجد اقصیٰ میں کتنا ہے؟ 500 نمازوں کے برابر، اور مسجد نبوی میں 1,000 نماز کے برابر۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، کہاں 500 اور صحیح حدیث یہ ہے، اور کہاں 1,00,000۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آدمی کہیں نظر مانے کہ میں فلاں جگہ نماز پڑھوں گا، فلاں مسجد میں نظر مان لے، نظر، اور اس سے بہتر کوئی جگہ ہو، حرم میں ہے آدمی تو وہاں نماز پڑھ لے، تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن میں نے کہا نا، ایسی نظر جائز نہیں ہے کہ فالتو آدمی کیوں مانے بھائی، یہی اللہ کی عبادت کر سکتے ہو، بھائی تکلیف کیوں دو اپنے آپ کو، اپنے بس سے باہر ہو۔ تو اللہ کے رسول کی حدیث یہ بھی ہے کہ لا نظرا فیما لا یملک ابن آدم، نظر ایسی چیزوں میں نہیں ہے جس کا مالک ابن آدم نہ ہو، انسان نہ ہو، جو اس کے بس کے باہر ہو۔ ولا فی قطیعۃ رحم، اور نہ رشتہ داری کاٹنے میں نظر ہے۔ کوئی کہے میں اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اسے بولوں گا ہی نہیں، یا اس چیز کے ساتھ میں رشتہ داری ختم کر دوں گا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور نہ ایسی نظر ہے لا تعطیۃ لا نظر فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں نہ کوئی نظر نہیں ہے۔ لیکن اگر مان لیا ہے تو آدمی کو کیا کفارہ دینا پڑے گا؟ جو ناجائز نظر مان لیا ہے تو اس کا قسم کا کفارہ ہے حدیثوں میں کہ آدمی وہ کام نہ کرے، کام کرے گا تب تو ہے یہ گنہگار ہے نا، لیکن یہ ہے کہ اس کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ سورہ مائدہ میں ہے کہ 10 آدمیوں کو کھانا کھلانا یا 10 آدمیوں کو کپڑے پہنانا، اوسط، بہت قیمتی نہیں، بہت سستا نہیں، ایسے کھانا بھی جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں اس کے حساب سے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یا کیا کرنا ہے؟ اگر یہ نہ ہو ایک لونڈی یا غلام آزاد کرنا ہے، تو یہ زمانہ تو اب ہے نہیں لونڈی غلام کا۔ پھر اگر یہ دونوں طاقت نہیں ہے تب 3 دن کا روزہ ہے۔ 3 دن کا روزہ کیا لاسٹ میں ہے، پہلے وہی ہے کھانا کھلانا، اس کے بعد 3 دن کا روزہ ہے۔ یہ سارے نظر وہ ہیں جو اللہ کے لیے مانے، ہم اللہ کے لیے نیک کاموں کے لیے تو ہمیں کرنا پڑے گا، لیکن یوں نظر ماننا ہی نہیں چاہیے تو، لیکن مان لیا تو ہمیں کرنا پڑے گا۔ اور نافرمانی والا نظر مانا ہے، گناہ والا، غلط کام والا، تو میرے بھائیوں وہ اگر کر لیا ہم جانتے ہیں شرک ہے یا کفر ہے، تو اس کا گناہ جو ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن کسی نے بتایا کہ یہ غلط ہے لیکن مان لیا ہے تو ہمیں نہیں کرنا ہے، لیکن قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ کیوں مانا ہم نے؟ یہ شریعت کی طرف سے ہے۔ اب غلط قسم کا کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ نظر مانتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو گیا تو کیا میں اجمیر پیدل جاؤں گا۔ بھئی کیا ہے یہ؟ اجمیر پیدل کیوں جائیں گے آپ؟ ہے کیا وہاں؟ کیوں جائیں گے پیدل؟ یا کسی نے کہا ہم فلاں جگہ جائیں گے۔ میرے بھائیوں اتنے افسوس کی بات ہے نا۔ اچھا یہ سب کام کون کرتا ہے؟ جو اچھا لیبل لگاتے ہیں، اہل سنت والجماعت زیادہ تر یہی کرتے ہیں، دوسرے نہیں کرتے، وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کیوں کریں گے آخر؟ لیکن جن کا ایسا عقیدہ ہے کہ فلاں بزرگ یا فلاں صاحب قبر یا فلاں درگاہ والا، فلاں بابا یہ کر دے گا، اس سے فائدہ ہو جائے گا، جن کا عقیدہ یہ ہے وہ یہی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے؟ بھائی رسول سے کہا جاتا ہے نا کہ تم تو، میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ رسولوں سے بڑا درجہ دیتے ہیں ان اولیاء کرام کو۔ اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے؟ بھائی بچہ پیدا ہو تو کیا ہے، 7ویں دن عقیقہ کرو، بال صاف کرو، اچھا نام رکھو، بالوں کے برابر چاندی خیرات کرو۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ بال چھوڑ دیں گے۔ کہاں؟ یہ عقیدہ ہے فلاں درگاہ پر جائیں گے تو وہ جڑ صاف کریں گے اس کا۔ بڑے بڑے بال بچوں کے ہو جاتے ہیں، سال بھر ہو جائے، 2 سال ہو جائے، بنواتے ہی نہیں ہیں، صاف نہیں کرتے ہیں۔ کب صاف کریں گے؟ وہ وہیں جا کر صاف کریں گے۔ کیا عقیدہ ہے بھائی؟ یہ کیا ہے بتائیے آپ؟ بھائی رسول کی فرما برداری ہو رہی کیا؟ سنی کہتے ہو اپنے آپ کو؟ ہم سنی ہیں کیا؟ سنت پر عمل کرنے والی ہے، سنت ہے رسول کی، جا کر وہاں صاف کرے۔ کیا عقیدہ ہے؟ کیا خیال ہے؟ یہ نظر نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ ہے، دیکھو یہ کیا ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، آپ نے روکا ہے، منع کیا ہے سختی کے ساتھ۔ کیا؟ کس بات سے؟ ان یجسس القبر، قبر کو پختہ بنائی جائے، وَأَن يُقَعَدَ عَلَيْهِ، اس کے اوپر بیٹھا جائے، وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ، اس کے اوپر کیا؟ مکان تعمیر کی جائے۔ ساری درگاہوں پر عالیشان مکان بنا ہوا ہے،
ماربل لگے ہوئے ہیں خوبصورت، دینے والا فخر کرتا ہے، ارے لو صاحب میں دے رہا ہوں، بڑے خوشی سے دیتا ہے، یوں کوئی مانگ لے نہیں دے گا، لیکن یوں دے گا۔ اور حدیث کی کلیئر مخالفت، بتائیے آپ ہم سنی ہیں کیا؟ اہل سنت والجماعت ہیں کیا؟ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ ایک آدمی اگر سفر میں جاتا ہے تو اپنے گھر والوں کو نصیحت کرتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، اتنے دن بعد واپس آؤں گا، لیکن پیچھے تمہیں کیا کیا کرنا ہے، بہت اہم چیزیں کہہ کر جاتا ہے کہ میں نہیں رہوں گا بھائی، یہ کام کر لینا، نقصان نہیں ہونا چاہیے، یہ سب دیکھنا، دھیان رکھنا، میں جا رہا ہوں۔ اور آدمی مرنے لگتا ہے نا آخری وقت پر، اگر اچھا آدمی ہے تو حدیث ہے کہ آدمی کو وصیت کا کاغذ لکھا ہوا رکھنا چاہیے۔ آدمی مرنے لگتا ہے تو وہ بھی نصیحت کرتا ہے اپنے گھر والوں کو، اور انبیاء کرام کی نصیحتیں حدیثوں میں، قرآن میں ہیں۔ ہمارے نبی اللہ کو جب پیارے ہوئے، آخری وقت ہے، بستر مرگ پر ہیں، علالت آخری بیماری ہے آپ کی، آپ وہاں کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز نماز، اور جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہیں، یعنی لونڈی اور غلام۔ اس زمانے میں لونڈیوں اور غلاموں کا دور تھا، کہا نماز کا دھیان رکھنا اور لونڈی اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور پھر اور جب آپ کی حالت خراب ہوئی، بیماری نے شدت اختیار کی، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ لعنت کرے، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے، مسجد بنا لیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں۔ اور آخری وقت میں جانتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں جن کے زانو مبارک پر آپ کا سر بھی تھا، بڑی پیاری بیوی تھیں آپ کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا آخری وقت پر کیا کہا؟ قاتل اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ قتل کرے یہودیوں کو، اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ آپ دیکھیے بڑی کئی حدیثیں ہیں، کئی فرمان ہے، لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید کی جگہ نہ بنانا۔ آپ نے کہا اللہ سے دعا کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، پروردگار اے اللہ میرے قبر کو بت نہ بنانا کہ پوجی جائے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ آپ کی قبروں کے ساتھ ویسے کرنے لگ جائیں گے جیسے یہود و نصارہ کرتے ہیں، سجدہ کرنا، مانگنا ہے نا، چڑھاوے چڑھانا، تو کہا کہ آپ کی قبر کو وہاں حجرے میں نہ رکھا جاتا، کہاں رکھا جاتا؟ کھلے میں رکھا جاتا، لیکن اسی ڈر سے رکھا گیا اس میں۔ تو آپ غور کیجئے میرے بھائیوں کہ جب یہود و نصارہ پر آپ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو؟ کس لیے؟ ارے بھائی میری امت نہ کرے، مقصد کیا تھا؟ آپ نے کہا لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید کی جگہ نہ بنانا، اور آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اللہ قتل کرے، ہلاک کرے ان کو۔ اور مسجد سے کوئی یہ سمجھے کہ اس طرح مسجد بنا دے میں جہاں نماز پڑھی جائے 5 وقت کی مصلی بچھا کر کے، ارے مسجد کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے، جہاں سجدہ کرو وہ مسجد ہے۔ ہمارے نبی کی خصوصیت جو ہے اس میں سے کیا ہے؟ آپ نے کہا جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، کہ اللہ رب العالمین نے میرے لیے ساری روئے زمین مسجد بنا دی گئی ہے اور پاکی کا ذریعہ بنا دی گئی ہے۔ تو ساری دیکھو روئے زمین مسجد بنا دی گئی، مسجد یعنی جہاں نماز کا وقت ہو وہیں سجدہ کر لو، جہاں سجدہ کیا وہ مسجد ہے۔ مسجد مانے سجدہ کرنے کی جگہ، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ مسجد کو مسجد اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہاں ہم سجدہ کرتے ہیں، تو اسی لیے یہ مسجد ہے۔ تو جہاں سجدہ کرو، آپ نے کہا ساری روئے زمین میرے لیے مسجد بنائی گئی ہے۔ آپ کو 5 خصوصیتیں دی گئیں جو کسی امتی کو، کسی نبی کو نہیں دی گئیں، ان میں سے یہ چیز بھی تھی کہ ساری روئے زمین مسجد، جہاں نماز کا ٹائم ہو گیا آدمی نماز پڑھ لے، یہ نہیں کہ اب قضا کرے۔ ارے بھائی مسجد نہیں پہنچ سکتا ہے، فوراً ٹائم سے نماز پڑھ لو، سفر میں ہو، کہیں ہو، کھیت میں ہو، کھلیان میں ہو، مسجد نہیں آ سکتے ہو، ٹائم سے پڑھ لو، ساری روئے زمین مسجد ہے۔ آپ نے حدیث میں یہ بھی کہا ہے الا المقبرہ والحمام، مگر قبر، قبرستان اور کیا باتھ روم، نہانے کی جگہیں، اور طہور پاکی کا ذریعہ۔ ارے بھائی پانی نہیں ہے، ناپاک بھی ہو گئے، ہمیں کیا بڑے غسل کی حاجت ہو گئی تو مٹی ہے نا، تیمم کرو پاک ہو جاؤ گے، تو کہا مٹی یہ پاکی کا ذریعہ ہے زمین۔ تو یہ ساری سہولتیں ہمارے لیے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے بھائی جہاں سجدہ کرو۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ وہ سجدہ ہی تو کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں آج کیا ہو رہا ہے؟ قبروں پر دیکھو، درگاہوں پر کیا ہو رہا ہے؟ عرس چل رہا ہے، بھی دیکھ لو، شاندار عرس چل رہا ہے،
لوگ جا رہے پیدل جا رہے ہیں چل کر. ارے جب حرم کو خانہ کعبہ تک پیدل جانے سے منع کیا گیا ہے تو وہاں، اور حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مسجد، رخت سفر نہیں باندھا جا سکتا ہے، سفر کے لیے تیاری نہیں کی جا سکتی ہے، گاڑی تیار نہیں کی جا سکتی کہ سفر کیا جائے ثواب کی نیت سے، برکت حاصل کرنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے، مگر 3 مسجدوں کی طرف. آپ نے کہا المسجد الاقصی والمسجد الحرام، مسجد اقصی بھائی فلسطین، یا اور مسجد حرام مکہ میں خانہ کعبہ، و مسجدی ھذا، اور میری یہ مسجد نبوی. تو 3 مسجدیں ہیں جن کے لیے ہم سفر کر سکتے ہیں، اور یہ درگاہیں جن سے سختی سے آپ نے منع کیا ہے. بھائی کیا ملتا ہے وہاں، کیا دیتا ہے؟ شرک اکبر ہے میرے بھائی، شرک اکبر بہت بڑا گناہ ہے یہ. یہی تو شرک ہے. کس کو کہا جاتا ہے شرک؟ دنیا میں کس لیے اسلام آیا تھا؟ انبیاء کرام کس لیے آئے ہیں؟ صرف ایک اللہ کی پوجا کرو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. الا لیعبدون کا مطلب صرف اپنی عبادت کے لیے، دوسرے کے لیے نہیں. عبادت کس چیز کا نام ہے؟ آپ نماز میں کیا کرتے ہو؟ کھڑے ہو گیا چپ چاپ بھائی، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، سکوع ادب سے کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی طرف دھیان لگا کر کے، اور خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا جاتا ہے، وہ بھی عبادت ہے. پیدل چل کر جانا، سفر کر کے عبادت ہے. خانہ کعبہ کا ہم سارا کام کر رہے ہیں جو خانہ کعبہ کے لیے نہیں ہوتا ہے، جس سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، وہ سب اجمیر کی درگاہ کے لیے ہو رہا ہے. جا رہے ہیں لوگ پیدل، بڑا ثواب سمجھ کر. ثواب ہے. مسلمانوں کہاں جا رہے ہو آخر؟ یہ اللہ کے رسول نے بد دعا کی تھی نا کہ اللہ کی لعنت ہو، تو لعنت ہو رہی ہے ہمارے اوپر، لعنت ہے، ملعون ہے ساری دنیا میں. دیکھ لو، ہم یہود و نصارہ پر لعنت ہوگی تو ہم پر نہیں ہوگی کیا؟ وہ کام کو دوسرے کرے تو ملعون ہوں، اور ہم کریں تو ہم پر رحمت نازل ہوگی کیا اللہ کی؟ یہود و نصارہ کریں تو اللہ کہے، اللہ کے رسول فرمائے گا اللہ ان کو ہلاک کرے، قاتل اللہ ان کو قتل کرے. تو ہمیں اللہ بچائے گا کیا؟ اللہ کے رسول کی بد دعا ہمارے لیے نہیں ہے کیا؟ ساری دنیا میں مارے جا رہے ہیں ہم، اور جو مارے جا رہے ہیں تھوڑا سا ان کے دین کا، ان کا معائنہ کیجئے باریکی کے ساتھ. کون ہے؟ سب مشرک ہیں. ٹوٹل جتنے مارے جا رہے ہیں تو شرک پایا جا رہا ہے، سب مارے کاٹے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کی بد دعا ہی ہو. مشرکوں کے لیے امن چین نہیں ہے دنیا میں. امن چین کس کے لیے ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ نہیں ملایا، امن ان کے لیے ہے. بھائی سارے مشرک ہیں، کہاں امن ہے امن کیا؟ دیکھ لو امن کہاں ہے. دنیا میں سب سے بڑی تعداد ہماری ہے مسلمانوں کی، ہندوستان میں سب سے بڑی تعداد ہے. اتنی بڑی تعداد ہے ہی نہیں کہیں، سب سے بڑی تعداد ہے. کیا ہے ویلو ہمارا، کیا وزن ہے؟ لعنت ہے اللہ کی، رحمت اتر نہیں رہی ہے ہمارے اوپر، مارے کاٹے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول بد دعا ہے. بھائی شرک کرو گے بد دعا ہے مشرکوں کے لیے، جو قبروں کو سجدہ کریں ان کے لیے بد دعا ہے. اور اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا تھا کہ تم نا یہود و نصارہ کی ضرور پیروی کرو گے، سیم جیسے انہوں نے کیا ویسے کرو گے. لوگوں نے سوال بھی کیا تھا. ایک دوسری حدیث نے یوں کہا کہ تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کے سیم انہی کے جیسے چلو گے، انہی کا طریقہ اختیار کرو گے. کہا اللہ کے رسول کون مراد ہے؟ یہود و نصارہ. تو کہا پھر کون؟ دیکھ لو آپ، سارا کام ہو رہا ہے، حدیثیں سب ہمارے اوپر فٹ آ رہی ہیں. اور کہا جائے تو عقل میں بات لوگوں کی نہیں آتی ہے. انبیاء کرام کی دعائیں بھری پڑی ہیں قرآن میں. دیکھو کہیں ہے کوئی واسطہ وسیلہ؟ کیا کسی بزرگ کا وسیلہ ہے کیا؟ زندہ مردہ کا کسی کا ہے ہی نہیں. ہاں کوئی زندہ ہے دعا کراؤ، بیٹھ کر کے دعا کراؤ، بھائی نیک انسان ہے کو ہمارے لیے دعا کر دو. لیکن کسی نبی نے کسی کا واسطہ لیا ہے اپنے سے پہلے کا؟ صحابہ کرام کی ایک دعا بھی ملتی ہے. حدیث کی کتابیں کھگالو تو کم سے کم 700 دعائیں ملتی ہیں، لیکن ایک دعا میں بھی کچھ نہیں ہے. اگر وسیلے کے بغیر اللہ نہیں سنتا ہے تو ہر چیز میں وسیلہ مانگو نا. کہاں ہے وسیلہ؟ بستر پر جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت واحیا، اللہ میں تیرے نام سے کیا سوتا ہوں مرتا ہوں تیرے نام سے. چھوٹی موت ہے، یہ بھی ایک مجازی موت ہے. اللہ تیرے نام سے میں سو رہا ہوں، تیرے نام سے صبح اٹھوں گا. یہاں کہاں وسیلہ ہے بھائی؟ ایسا ہوتا ہے کیا کہ اللہ کہیں وسیلہ لگا کر تو لگایا جائے تب سنے، اور کہیں وسیلہ لگایا جائے تب نہ سنے؟ نماز میں کہاں وسیلہ ہے؟ کسی کا وسیلہ کیا؟ پوری نماز پڑھ جاتے ہو، کوئی بزرگ آتا ہے بیچ میں کیا کہ فلاں صاحب کے واسطے سے؟ سب سے اہم نماز ہے، لیکن کس بزرگ کا وسیلہ ہم لے رہے ہیں؟ پوری نماز ہو جاتی ہے ہماری. حج کرتے ہیں، حج میں جتنی دعائیں آتی ہیں یہاں سے گھر سے نکلنے تک اور واپس آنے تک،
بتاؤ کس دعا میں کس بزرگ کا وسیلہ نبی نے بتایا ہے؟ کسی کا وسیلہ لیا جاتا ہے کیا؟ نہیں لیا جاتا، ظاہر سی بات ہے۔ اللہ رب العالمین وہ ہستی ہے نا کہ جہاں سے پکار لو، بندہ جہاں سے پکار لے۔ ارے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہی ایک جملہ دیکھو حدیث میں آتا ہے، قرآن میں آتا ہے، یہی ایک جملہ بس دن رات 24 گھنٹہ یہی زبان پر ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور یہ پکار رہے تھے نا، حدیث میں کیا آتا ہے کہ اللہ جب جو بندہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، مصیبت آئی تو پھر پکارتا ہے، تو اب فرشتے کہتے ہیں کہ پروردگار یہ وہ دعا ہے نا، یہ وہ آواز ہے جو جانی پہچانی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری دعائیں پریشانی میں بھی سنے تو تمہیں کیا کشادگی میں، خوشحالی میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اور ہوتا کیا ہے، ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، پریشانی آتی ہے تب یاد کرتے ہیں۔ تو فرشتے کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو بہت غیر مانوس الفاظ ہے، یہ غیر مانوس آواز آ رہی ہے، کبھی ہم نے سنا ہی نہیں، پھر توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ نہیں تو فرشتے بھی سفارش کرتے ہیں، پروردگار یہ تو بار بار یہ آواز تو بار بار آتی ہے ہم تک، یعنی یہاں دعا کرتے ہیں آواز وہاں پہنچتی ہے۔ تو یونس علیہ السلام نے کیا دعا کی بھائی؟ یہی دعا کی۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعہ دعا کیا جائے تو اللہ رب العالمین سنتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں شرک سے بچائے، بدعت سے بچائے، ہمیں توحید پر قائم دائم رکھے، اور ایک اللہ سے ہر مصیبت اور فریاد میں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واتم واہم واکبر۔